الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیو، کلام پاک کی جن آیات کی آپ کے سامنے تلاوت کی اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی پیش کیا، اللہ تبارک تعالیٰ ان آیات میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو، آپ کی بزرگی کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تعلق اور آپ کی عظمت، آپ کا اکرام دلوں میں ہو، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایمان والوں کی صفت. والذین آمنوا بہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وعزروہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. اور دوسری ایک آیت کریمہ میں بھی ارشاد فرمایا: وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہ پاک کی تسبیح بیان کرو اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام، احترام، آپ سے محبت اور بزرگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیات کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ پاک اور اس کے فرشتے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعائیں فرماتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو. آگے ارشاد فرمایا: ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور اذیت پہنچائیں گے، اللہ پاک نے آگے ان کے عذاب کو ذکر فرمایا. یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام اور احترام قرآن کریم کی آیات میں اللہ پاک نے حکم بھی فرمایا اور صحابہ کرام کو بھی ذکر فرمایا. وَتُسَبِّحُوهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کے ساتھ اللہ پاک کی تسبیح بیان. جو مہینہ گزر رہا ہے اور آج کے دن کی بھی جو تاریخ ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو امت کے لیے ارشاد فرمایا: ان لکل قوم عیدا وھذا عید، ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور ہماری دو عیدیں حدیث شریف میں ذکر فرمایا: عید الفطر اور عید الاضحیٰ. حضور فرماتے ہیں ہر قوم کی خوشی کا دن ہے اور یہ ہماری خوشی کے دن. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا کہ یہ دو بڑی عظیم تاریخیں ہیں جس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے خوشی منانے کو، روزہ رکھنے کو جہاں منع فرمایا گیا، ایسے برکت والے ایام، یہ دو عید کے دن اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت فرشتوں کی طرف سے، اللہ پاک کی ذات عالی کی طرف سے، اور پھر ایمان والوں کو حکم دینا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام. اور صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، صلاۃ تو ہم نے جان لی، سلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: التحیات للہ والصلوات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ
دعا پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ صلاۃ و سلام ہے، اللہ پاک کی طرف سے جو حکم دیا گیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام اور احترام میں یہ شامل ہے کہ آپ کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ ایک شاعر کہتا ہے تعصی الالہ وتظہر حبہ، تو اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے اور اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ ان المحب لمن یحب مطاع، محبت کرنے والا تو جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطاع، اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ آسمان کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اکرام اور احترام کرتے ہیں، ان کا بڑا وہاں مقام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے قرآن کریم کے نازل کرنے کی اور اس کے نازل ہونے کی جن صفات کو ذکر فرمایا اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے فرمایا مطاع ثم امین۔ آسمانی دنیا میں جبرائیل علیہ السلام کی فرما برداری، ان کی بات مانی جاتی ہے، اور اللہ پاک بھی سمائے دنیا پر اور آسمانی دنیا میں فرشتوں کو حکم دینا ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حکم دیتے، تو اللہ پاک نے بھی اکرام فرمایا اور اللہ پاک نے آسمانی دنیا میں ان کی محبت ڈال دی کہ آسمان کے فرشتے بھی ان کا اکرام اور احترام کرتے ہیں۔ قرآن نے اس کو ذکر فرمایا مطاع۔ شاعر کہتا ہے کہ ان المحب لمن یحب مطاع، محبت کرنے والا جس کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا وہ فرما بردار ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے چیلنج فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون، کہ اگر تم اللہ پاک سے محبت کرتے ہو اس محبت کا پیمانہ اور اس کا ماپدند کیا ہوگا؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری، یہ سب سے بنیادی چیز ہے محبت۔ آپ محبت کے دعوے کرو اور جب ضرورت پڑے کسی چیز کی تو اس موقع پر آپ اس شخص کی بات نہ مانو، اس کے کہے ہوئے پر نہ چلو، تو یہ جھوٹے دعوے۔ اس لیے قرآن کریم نے چیلنج فرما کر بتلا دیا کہ اگر تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اطاعت اور فرما برداری یہ تمہارے لیے لازمی ہے۔ آپ کے سامنے جو آیت پڑھی والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروا، یہ بیچ میں سے ہے، آیت شروع ہوتی ہے بلکہ 2-3 آیتیں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع اور پھیلی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر دعا فرمائی کہ میری امت کو بھی یاد رکھنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا، یہ جو اللہ کی خصوصی رحمت ہے یہ کن کے لیے ہو؟ جو ایمان اور نماز کو قائم کرتا۔ اور آگے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ رسول اور نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، ان کی باتوں کو مانتے ہیں، اللہ پاک کی خصوصی رحمت ان بندوں پر ہو۔ فَسَأَكْتُبُهَا، اللہ پاک نے جو وعدہ فرمایا رحمت کا اس میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا سب سے پہلے ذکر فرمایا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہود اور نصارہ اپنی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پاتے ہیں، لیکن قرآن نے فرمایا یجدونہ، آپ کو خود اپنی کتابوں میں پاتے ہیں، یعنی اتنا صاف اور واضح ان کتابوں میں تورات اور انجیل میں اور دوسرے صحیفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اتنا صاف اور واضح طور پر ہے کہ قرآن کریم نے ایک دوسری آیت میں فرمایا الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں یہودی اور نصرانی کرسچن لوگ جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا۔ یہ قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں فرمایا یجدونہ مکتوبا، اتنا صاف اور واضح آپ کا مضمون ہے آپ کے سلسلے میں۔ اللہ پاک نے آپ کی تو ذات عالی ہے، اللہ پاک نے خود آپ کے صحابہ کا ذکر تورات اور انجیل میں فرمایا۔ اللہ پاک نے 26ویں پارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا محمد الرسول اللہ۔ مشرکین مکہ نے صلح حدیبیہ لکھتے وقت، صلح کے وقت آپ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا تھا من محمد عبد اللہ ورسول۔ سہیل بن عمرو جو بعد میں صحابی ہوئے، مکہ والوں کی طرف سے صلح کی پیشکش لے کر آئے،
انہوں نے کہا ہم آپ کو محمد ابن عبداللہ سے پہچانتے، ہم رسول اللہ آپ کو مانتے تو پھر آپ سے جھگڑا ہی کیا، اس لیے اس صلح نامے میں آپ کے نام کے ساتھ محمد ابن عبداللہ لکھا جائے، محمد الرسول اللہ نہ لکھا۔ اللہ پاک نے 26ویں پارے میں ایک جگہ پر اسی کو فرمایا حمیت الجاہلیت الاولی، یہ ان کی انتہائی درجے کی شرارت اور جاہلیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے انہوں نے رسول اللہ کے لفظ کو ہٹا دیا۔ اللہ پاک نے انعام میں یہ آیت کریمہ جب پڑھی جائے گی، جب سے نازل ہوئی تب سے لے کر دنیا کے کونے کونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ بولا جائے گا محمد الرسول۔ تم کتنا انکار کرو، انکار کرنے والوں کے نام و نشان مٹ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر باقی رہا۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے اور آپ کا بچاؤ کرتے تھے، مشرکین اگر آپ کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرتے یہ اشعار کے اندر اس کا جواب دیتے تھے۔ اس زمانے کا اور اس علاقے کا سب سے بڑا میڈیا شعر و شاعری تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان سے فرمایا کہ آپ میرے متعلق جو کہنا چاہے کہیے، جبرائیل آپ کی تائید کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خصوصی مدد حضرت حسان کو مل رہی ہے اور وہ ان کی تائید کرتے ہوئے اللہ پاک کی طرف سے جو دل میں بات ڈالی جاتی ہے۔ بڑے عجیب و غریب اشعار دیوان حسان ابن ثابت پوری کتاب ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی، اس میں یہی فرمایا کہ جب جب بھی میرا نام لیا جائے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں آپ کا نام میرے نام کے ساتھ ہوگا، میں محمود قابل تعریف ہوں اور آپ محمد ہیں۔ یہ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ایک شعر میں یہ بھی فرماتے ہیں کأنک کما خلقت تشاء، آپ کو اس طرح پیدا کیا گیا جیسے آپ چاہتے ہیں، یعنی اللہ پاک آپ کی ہر خواہش کو پورا فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کچھ باتوں میں میرے ذہن میں کچھ باتیں آئی، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان چیزوں کا جواب عنایت فرمایا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ جیسا چاہتے ہیں اللہ پاک اسی کے مطابق حکم نازل کرتے، اس لیے کہ آپ نے اپنے آپ کو فنا کر دیا اللہ پاک کی ذات عالی کے ساتھ، تو اللہ پاک نے کائنات کی ساری مخلوقات کو آپ کے تابع فرمایا۔ حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث اور مفسر ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر فرمایا اور اسی میں فرمایا کہ مجموعی طور پر 10,000 معجزات اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمائے۔ بہت سو کا ہمیں علم نہیں ہے، بہت سو کو محدثین نے کتابوں میں ذکر فرمایا۔ یہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دیا کہ یجدونہ مکتوبا، آپ کا ذکر خیر تورات میں اور انجیل میں ہے، اور یجدونہ فرمایا اتنا صاف ہے کہ گویا آپ وہاں موجود ہیں، یجدونہ آپ کو پا رہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اکرام کیا۔ اذان کے بعد کی دعا ہم پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الفضیلہ، کچھ روایتوں میں وسیلہ ہے الذی وعدتہ، مقام محمودا الذی وعدتہ، مقام محمود ایک بڑا خصوصی مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے ذکر فرمایا ایک مقام ہے، اور پھر اللہ پاک کی طرف سے اشارہ ہوا کہ وہ آپ کو ملے، تو آپ کو تو ملنے والا ہے، لیکن اذان کے جواب میں ہم لوگ جب پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کا اللہ پاک سے ہم درخواست کرتے ہیں، اللہ پاک سے یہ ہمیں اس درخواست کے ذریعے اس قابل بنایا کہ وہ تو قابل حمد اور قابل ستائش، نام ہی احمد اور محمد دونوں میں تعریف ہی تعریف، لیکن ان کی تعریف کرتے ہوئے ہمارے دلوں کو سکون اور چین ہے۔ ایک صحابی درود شریف پڑھتے تھے، عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں اپنی دعا میں اور اپنے ذکر و اذکار میں درود شریف کے لیے کتنا حصہ رکھا؟ پھر انہوں نے صحابی نے خود ایک حصہ بتلایا، آپ نے فرمایا کہ یہ بھی ہے، اس سے زیادہ کرو گے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اللہ پاک نے جب اپنے نبی کے لیے ان اللہ و ملائکتہ، آسمان کے فرشتے اللہ تبارک و تعالی
یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی توجہات کا لا، اس لیے یہ مقام اللہ پاک نے جو عطا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر آپ کو عطا فرمایا، مقام محمود آپ کو عطا فرمایا، شفاعت کبریٰ جب قیامت کے دن سارے انسان جمع ہوں گے، اس موقع پر ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا اور سورج بہت قریب ہو، جس کی گرمی اور تمازت کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے، حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ منہ کی جو باچھیں ہیں وہاں تک کچھ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے۔ ایسے موقع پر انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ سفارش کی جائے گی کہ حساب کتاب شروع کیا جائے، اس پریشانی میں ہم ہیں، ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا کیا مسئلہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک محدثین نے اور سیرت لکھنے والے حضرات نے لکھا، ہر ایک نبی اپنے اپنے اعتبار سے کوئی عذر پیش کرے۔ اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں، ساری امتیں حضور کے پاس جائیں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لیے بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہوں، سجدے میں گریں گے آپ۔ اور حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت اللہ پاک کی جو تعریف میں کروں گا ابھی مجھے معلوم نہیں، اس وقت اللہ پاک القا فرمائیں گے، میرا سر ہوگا عرش الہی کے سامنے، اور پھر اللہ پاک کی طرف سے جواب آئے گا، یا محمد صل تؤت، اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مانگیے، آپ جو مانگ رہے ہیں ہم وہ عطا کریں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حساب کتاب کے لیے درخواست کریں گے اور اللہ پاک کی طرف سے اس کو قبول کیا جائے گا، اور پھر حساب کتاب شروع۔ یہ تو شفاعت کبریٰ سارے انسانوں اور جنات کے لیے، لیکن دوسری سفارش شفاعت صغریٰ جس کو کہا جاتا ہے، یہ اپنی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، امت کے گنہگاروں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے آپ کو اجازت دی جائے گی۔ حدیث شریف میں بھی ذکر فرمایا، قرآن کریم نے بار بار فرمایا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کسی کو وہاں سفارش کا کوئی حق نہیں ہوگا سوائے الا باذنہ، اللہ پاک کی اجازت۔ اس میں سب سے پہلے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا حق دیا جائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کو، تابعین کو، اللہ کے نیک اور صالح بندوں کو، حافظ قرآن کو، اولاد کو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کی ہوگی تو وہاں بھی ایک مقام ان کو ملنے والا، جن جن کے لیے، شہید ہونے والوں کے لیے حدیث شریف میں جو فضیلتیں ذکر فرمائیں، یہ شفاعت صغریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لیے اور امت کے نیک اور صالح اور حافظ اور شہیدوں کو جو سفارش کا حدیث شریف میں وعدہ کیا گیا کہ تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، یہ بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ اسی لیے حضرات علماء نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کے لیے بڑی قربانیاں عطا فرمائیں، حتیٰ کہ آپ نے خود فرمایا، اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد قبل، میں اللہ کی راہ میں اتنا ستایا گیا ہوں جتنا مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو نہیں ستایا۔ یہ ایک قلب کی کیفیت ہے۔ گزشتہ جمعہ کو سورہ کہف کی جو آپ کے سامنے تفسیر شروع کی تھی، اس میں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، لعلک باخع نفسک، آپ اپنے جان کو خطرے میں ڈالیں گے، آپ کتنی فکر اور اتنی قلبی غمگینی کے ساتھ ہے کہ امت کسی طرح، انسانیت کسی طرح اللہ کی راہ پر آ جائے، اللہ کی نافرمانی کے بدلے میں جہنم کے مستحق نہ بنے۔ تو لعلک باخع النفس، اتنی بے چینی اور بے قراری آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے خصوصی مقامات قرآن میں ذکر فرمائے، اسی میں سے ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت میں لے چلے مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ یہ ذکر تو 15ویں پارے میں اور سورہ نجم میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوپر تشریف لے جانے کا ذکر ہے، عند سدرۃ المنتہی، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ آسمان تک تشریف لے گئے، پھر جبرائیل رک گئے سدرۃ المنتہی پر، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اس سے آگے رہا۔ یہ قرآن کریم میں ذکر کر کے اللہ پاک ہمیں بتلاتے ہیں کہ جس نبی کے امتی ہو، جب ان کی یہ فضیلتیں ہیں، ان کا یہ مقام ہے، تو پھر ان کی سنتوں، ان کے طریقوں پر،
ان کے بتلائے ہوئے راستوں پر چلنا، یہی محبت کی دنیا کا تقاضا ہے۔ ایسی عظیم شخصیت جن کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے طائف سے واپسی پر فرشتے کو حکم دیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، طائف والوں کے لیے بد دعا نہیں، بلکہ اللہم اہد قوم، اے اللہ ہماری قوم کو نجات دی، ہدایت دیجیے۔ یہ جانتے نہیں، بار بار سوکھے اوکاز میں، حج کے موسم میں الگ الگ جو بازار لگتے تھے مشرکین کے، وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے۔ یہ دعوت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو ملی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کی تھی۔ اس لیے جو لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کی، ارحم الراحمین نے رحمت للعالمین کی امت میں پیدا فرما دیا، اس رحم کو عام فرمایا، اور اللہ کے وہ بندے جو پریشان ہیں، مختلف طریقوں سے پریشانیاں آتی ہیں، سب سے بڑی پریشانی آتی ہے شرک کی بنیاد۔ جو آدمی اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتا ہے، ظاہری کتنا ہی خوشحال رہے لیکن اندر دل میں بے چینی، بے قراریاں ہوگی۔ جب اس قلب کو پیدا کرنے والی ذات یہ فرماتی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو زندگی کا سکون اور چین چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اقیم الصلاۃ لذکری، آپ نماز قائم کیجیے میری یاد کے لیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر لمبی لمبی نمازیں پڑھتے، پیر پر ورم آ جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے تو آپ کے لیے ایک اور اعلان فرمایا ہے، وہ بھی آپ کا ہے اللہ پاک کی طرف سے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور آگے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک۔ اللہ پاک اپنا خصوصی نام فرماتے ہیں کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، نبیوں سے گناہ نہیں ہوتے۔ یہ جو کہا گیا لفظ ذنب، اس کا مطلب یہ ہے کہ امتی اس عظیمت پر اور اس اعلیٰ معیار پر عبادتیں نہیں کر سکتے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان عبادتوں کو کبھی کبھار کروا کر یا اکثر کروا کر اس کو سنت کا درجہ دیا، فرض کا درجہ دیا۔ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرے اور لگاتار کرے تو آپ پر تو فرض ہے ہی، امت پر بھی وہ عمل فرض ہو جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں کبھی کبھی چھوڑی، تبھی اس کا نام سنت موقدہ اور پھر سنت غیر موقدہ بنا۔ یہ بھی امت پر رحمت ہے۔ آپ نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ یا عند كل وضوء، کہ اگر میری امت پر ہر نماز کے وقت مسواک کرنا مشکل نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو حکم دیتا ہر نماز کے وقت مسواک کرنا۔ یہ تاکیدی چیز نہیں ہے، اس لیے آپ نے دونوں چیزیں بتلائی۔ اگر ہر نماز کے وقت مسواک کرو گے تو میری چاہت ہے، لیکن تم سب پر فرض نہ ہو جائے اس کے لیے میں نے کبھی کبھار وضو کے وقت مسواک چھوڑ دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا تھا۔ یہاں بھی امت پر رحمت، شفقت کہ میری امت پر فرض نہ ہو۔ تہجد پہلے سب کے لیے فرض تھا، اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل۔ تاجروں کے لیے قرآن فرما رہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی امت کے لیے بھی، اور امت کے مختلف طبقات کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے آسانی فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے وقت وضو نہیں فرمایا۔ اس طرح کی کئی چیزیں، تہجد آپ پر تو فرض رہی، امت کے اوپر آسانی، اس طرح کی بہت سی چیزیں، عظیمت اور رخصت شریعت کی طرف سے آسانیاں ہیں۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا انی لم ابعث یہودیا، مجھے نہ یہودیوں کے لیے بھیجا گیا، ولم ابعث نصرانیا، اور نہ عیسائیوں کے لیے، اور وہاں سے میں نہیں آیا، بلکہ میں ایک سمحہ، آسانی اور سہولت والا دین لے کر آیا ہوں۔ یہ لیلھا کا نہار،
جس کی رات بھی دن کی طرح روشن، یعنی جس کے ہر حکم میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آسانی، یہ اس امت کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملے۔ اسی لیے سورہ کہف کی آیت میں جو پہلا جملہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب اللہ کو نازل فرمایا، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب اللہ کی تعلیم میں کوئی چیز انسانیت کے لیے تکلیف والی، پریشانی والی نہیں، انسان برداشت کر سکتا ہے، اتنی ہی عبادتیں اس پر فرض کر، احکامات میں اعتدال بتلا، نہ بہت آگے بڑھ جاؤ نہ بہت پیچھے ہو، توحید عطا فرمائی، اللہ پاک کی ذات عالی کو ہی سب کچھ مانا، اور اللہ کے علاوہ غیروں کو، مخلوق کو کسی کے آگے اپنا سر اور اپنی جبین نیاز جھکانی نہیں۔ یہ سب سے پہلا ولم یجعل لہ عوجا کا مثال، کہ توحید دی تو وہ بھی، احکامات دیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا فرمایا، تو بھی وعباد الرحمن میں فرمایا 19ویں پارے میں مومنین کی صفات بتلاتے ہوئے کہ وہ بہت زیادہ سخاوت نہیں کرتے اور بخیل بھی نہیں ہوتے، بیچ میں اللہ پاک نے جو مال دیا ہے کچھ نہ کچھ اللہ پاک کی مخلوق کے لیے خرچ کرتے، لیکن قرآن نے پورا خرچ کر دینے سے منع فرمایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پر اور فتح مکہ کے موقع پر حضور کے ساتھ پھر آئے، اب بیماری میں بیمار ہو گئے، خطرہ تھا کہ شاید دنیا سے رخصت ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ پاک تم سے اور کام لے لیں، سارے روایت میں فرمائے، اس لیے کہ یہی سعد بن ابی وقاص ہے جنہوں نے ایران کو فتح کیا، تو وہ بیمار ہوئے، مجھے جو بتلانا، انہوں نے کہا میرا پورا مال اللہ کی راہ میں دے دو، آپ نے فرمایا کہ کہا کہ آدھا دے دوں، فرمایا یہ بھی نہیں، کہا کہ 1/3 ایک ترتیاؤں دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 یہ دے سکتے ہو لیکن یہ بھی زیادہ ہے، اور آگے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں سب کچھ دے دو اور تمہاری اولاد یتکففون، لوگوں کے سامنے ہتھیلی پھیلائے، یہ صحیح نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں یہ بھی ارشاد فرمایا حتی اللقمۃ تضع فی فم امرأۃ، وہ لقمہ جو تو اپنی بیوی کے منہ میں دے گا اس پر بھی تجھے ثواب ہے۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، رات اور دن دونوں بار، دوستو جب نبی کا دین اتنا بڑا، اللہ پاک کی طرف سے اتنا پسندیدہ، ان کی تعلیم اتنی پسندیدہ، ان کے اوصاف انک لعلی خلق عظیم، اخلاق کے بالکل اعلیٰ معیار، یہ سب کچھ دیا، تو یہ نعمتیں ہمیں ملی، اگر اس نعمت کی ناقدری کرے، الم تر الی الذین، اللہ پاک نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا ہے مشرکین مکہ سے کہ اتنی بڑی نعمت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی اور اس کی ناقدری کرو گے تو اللہ پاک کی طرف سے عذاب آئے۔ تو اللہ پاک نے یہ دن ہمیں اس لیے نہیں عطا فرمائے کہ جشن منائے، محبتیں، تعلقات اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی سے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبتیں ہوں، ہمارا جسم سنت نبوی سے، ہمارا بدن کا اندرونی حصہ سنت نبوی سے معطر ہو، ہمارے نبی کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے چلتے تھے، سفر کیسے کرتے تھے، ساری چیزیں احادیث میں موجود۔ جب آپ کی زندگی کو نمونہ بنایا، یہ چیلنج تھا کہ زندگی ایسی بتلائیں گے کہ جس کو بھی عمل کرنا ہو مشکل۔ محدثین کی ایک بڑی جماعت تیار کی اور ایک ایک چیز کو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر کے ہمارے سامنے پیش کی، اس لیے کوئی عذر بھی نہیں ہے اس امت کے لیے۔ تو جتنا بڑا مقام، اتنی بڑی اہم ذمہ داری، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے، آپ کی سنتوں سے محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک تعالی ملک کے حالات کو درست فرمائے، بارش وغیرہ سے جو کچھ ہو رہا ہے، رضیت باللہ ربا، ہم اپنے اللہ کی مرضی پر راضی ہیں، لیکن دعائیں سکھلائی ہے، اللہم انی اسألوک خیرہا و خیر ما فیہا، ہوائیں چلتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے، وَأَعُوذُ بِکَ مِن شَرِّہَا وَشَرِّ مَا فِیہا، پناہ بھی مانگتے تھے، اچھی چیزیں مانگتے تھے، تو ہم بھی اللہ پاک سے بارش کی اچھی چیزیں مانگتے ہیں، اور سیلاب، پریشانی، تکلیف، جو لوگ بھی مبتلا ہے، اللہ پاک ان سب کو آرام اور راحت نصیب فرمائے، تکالیف کو دور فرمائے۔ مسلمانوں نے ہر ایسے موقع کے اوپر
جہاں کہیں وہ اللہ کے بندے دیکھ کر کام کرتے ہیں، ایمان والے یا غیر ایمان والے کا فرق نہیں کرتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک سنت، بلکہ آپ کی نبوت سے پہلے کا یہ عمل، پہلی مرتبہ غار ہرا میں جبرائیل آئے اور ڈرایا، دسترونی زمبلونی، اور پھر اس کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا، ابھی تو نبوت ملی ہے، ابھی تبلیغ نہیں فرمائی، جبرائیل آئے ہیں وحی لے کر، لیکن حضرت خدیجہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ پاک مایوس اور تکلیف والا نہیں کرتے، اور کیا فرمایا؟ آپ غریبوں کی مدد کرو، تحمل الکل، لوگوں کا بوجھ آپ اٹھاتے، آپ لوگوں کی سفارش کرتے ہیں۔ یہ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف ہے جو نبوت سے پہلے، اور بیوی جلدی تعریف نہیں کرتی شوہر کی۔ ایک انگریز ایمان لے آیا اسی بنیاد پر کہ حضرت خدیجہ پہلے ایمان لانے والا، جبکہ بیوی شوہر کی کمزوریوں کو جانا، وہاں بزرگ نہیں بن سکتے آپ، ساری بزرگی امت اور لوگوں کے سامنے ہوگی، وہ تو آپ کو اسی معیار سے، شوہر کے معیار سے، تو وہ کہتا ہے کہ جب یہ بیوی ایمان لے آئے، یہ دلیل ہے کہ دئی لوہا کا اس نبی کا دین، یہ تو میں بول رہا ہوں حدیث، مطلب اس کا یہی تھا کہ جب بیوی جیسی کمزور 24 گھنٹے رہنے والی، کمزوریاں دیکھنے والی انسان ہے، تو اس کے باوجود وہ ایمان لائی، معلوم ہوا کہ اس نبی کی خلوت اور جلوت دونوں میں کوئی فرق نہیں، تنہائی میں بھی وہی عمل اور لوگوں کے سامنے بھی وہی عمل۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا